السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے تاریخ ترین دنوں میں سے ایک دن 6 دسمبر آج سے ٹھیک 20 سال پہلے ہندوستان کے کچھ ظالموں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو مسمار کیا، شہید کیا، اور اس واقعے کے بعد 20 سال گزر چکے ہیں۔ اس سال جو بچے پیدا ہوئے، آج وہ 20 سال کے کڑیل جوان بن گئے۔ جس دستور کا 6 دسمبر کو مذاق اڑایا گیا، اس دن جو بچے پیدا ہوئے، اس دستور کے مطابق انہوں نے ووٹ کا حق حاصل کیا۔ ہندوستان کی تاریخ کا تاریخ دن اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی تاریخ ترین دن۔ کسی بھی قوم کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم زمین پہ اپنا وطن کھو چکی ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں زمین پہ زندگی گزار رہی ہو، اس کی حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس قوم میں بڑے بڑے عہدیدار ہوں، بڑے بڑے مالدار ہوں، سیاست کے اندر اپنی آواز بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود اگر اس قوم کی عبادت گاہ شہید کی جاتی ہے تو سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کی 2 کوڑی کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ آج 20 سال ہو چکے ہیں ملت اسلامیہ بابری مسجد کو کھو چکی، اور 20 سال کے بعد ہم وہی سبق پڑھ رہے ہیں کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حالات کیوں پیدا ہوئے کہ مسجد مسمار کی گئی۔ سیاسی طور پہ تو بہت سارے انالیسس ہو سکتے ہیں، ہمارے مطالبے تو ختم نہیں ہوں گے۔ پورے مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مقام پر بابری مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔
لیکن اصل انالیسس، اصل تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اصل تجزیہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے منصبی کام کو چھوڑ چکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ذلت کا دن انہیں دکھایا۔ بابری مسجد کی شہادت زمین پہ بسنے والے چند غنڈوں نے انجام دی، لیکن فیصلہ تو بہرحال آسمان پر ہی ہوا۔ آسمان پہ فیصلہ کیوں ہوا؟ اے مسجدوں کو اپنی جبینوں سے آراستہ کرنے والوں، تم نے اپنے سبق کو بھلا دیا۔ تم دنیا کے اندر اپنے دل کو اٹکائے رکھے، اور ہم نے جس کام کے لیے تم کو دنیا میں برپا کیا تھا اس کام کو تم نے اکثر نظر انداز کر دیا۔ ہاں، زندگی گزارو ذلت کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، ٹیسٹ بڈس کے لیے، پہناوے کے لیے، سٹینڈرڈ آف لائف کے لیے، لیکن کسی بھی معاملے میں تمہارے بات کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ یہ ذلت اور مسکنت کا فیصلہ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کیا، اور آج ہم تاریخ کے اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہترین امت بنا کے زمین پہ برپا کیا، اور اس سے مطالبہ کیا کہ میرے رسول نے جس کام کو زمین پہ انجام دیا ہے اس کام کو تم آگے لے کے بڑھو۔ اس لیے تم زمین پہ مسلمان ہو، اسی لیے تم نمازی ہو، اسی لیے تمہاری دست و پا کی حرکتیں ہونی چاہیے۔ میرے آخری نبی نے زمین پہ جو کام انجام دیا وہ کام یہ تھا کہ لوگوں تک میرے پیغام کو اس نے پہنچایا، بلا کم و کاست پہنچایا، لوگوں کی تطہیر کی، شرک کو ختم کیا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کے آوازے کو بلند کیا۔ تم کو یہی کام انجام دینا چاہیے تھا زمین پر، لیکن تم اس راستے کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم کیا معمولی قسم کی قوم ہو؟ آسمان والے تسلیم کرتے ہیں کہ تم امت وسط ہو، زمین پر ایک معتدل اور چنندہ قوم ہو۔ تم زمین پہ آیا رام گیا رام کی زندگی گزارنے والے نہیں ہو، بلکہ آسمان والے کی چنندہ قوم ہو۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ کھاؤ پیو جنو اور گزر جاؤ؟ نہیں، جس آبادی میں بھی تم رہتے ہو، اللہ سے جو لوگ بے نیاز ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچاؤ۔ جہاں میرے مد مقابل خداؤں کو پوجا جاتا ہے ان خداؤں کے مقابلے میں میری کبریائی کا اعلان کرو۔ اس لیے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امتاً وسطا، امت وسط بنایا، ایک درمیانی امت بنایا، مبنی بر عدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہمارے پیغام کو لوگوں تک بلا کم و کاست پہنچا دو۔
تمہارے علاقے میں کوئی ایک آدمی بھی رہنے نہ پائے جن کے کانوں تک میرا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یہ کام تمہارا ہے، اس لیے تم کو زمین پہ چھوڑا ہے۔ نہ ہی تم اسلام پر عمل کرو، بلکہ اس اسلام کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس اسلام سے ناآشنا ہیں۔ یہ کیوں کرو؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس لیے کہ ہمارے رسول نے یہ پیغام کو تم تک پہنچایا۔ آج تم مسلم ہو، اپنے مسلم ہونے کا حق ادا کرو۔ میرے رسول نے کتنی محنتوں کے ذریعے سے، کتنی مشقتوں کے ذریعے سے تم تک پیغام کو پہنچایا کہ آج تمہارے سینے میں وہ عظیم الشان دولت سانسیں لے رہی ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان دولت تم اپنے سینوں میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں مگن ہو۔ نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو زمین پہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ حضرات گرامی، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو زمین پہ چھوڑا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ہر مسلمان کے زندگی کا زمزمہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی راگنی ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، ہر ایک کا گول، ہر ایک کا آبجیکٹو، ہر ایک کا ہدف کیا کر رہے ہو جناب؟ انجینئر ہوں؟ نہیں، سیکنڈری ہو تم انجینئر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہو؟ نہیں، دیٹس اے سیکنڈری پوزیشن۔ میں بزنس مین ہوں، دوسرے نمبر پر۔ میں بڑا مینیجر ہوں، آفیسر ہوں، دوسرے نمبر پر۔ حضرت پہلا نمبر کیا ہے بتاؤ؟ ہم نہیں، اللہ بتاتا ہے پہلا نمبر کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تمام انسانوں کو بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ بالموعظۃ الحسنہ، یعنی نصیحت کے ساتھ، بہترین انداز میں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پورے حکمت کے ساتھ، جس انداز میں بلا سکتے ہو بلاؤ۔ اگر تم ڈاکٹر ہو کے مریض کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہو بلاؤ، کسی کی بلڈنگ کا کنسٹرکشن کر رہے ہو اور بلانا ہے تو بلاؤ۔ تمہارا جو بھی دنیا میں پوزیشن ہے وہ سیکنڈری ہے، نمبر 1 پوزیشن داعی ہے۔ اللہ کی طرف بلاؤ۔ کتنے بڑے بڑے آفیسر ریٹائر ہوئے، کتنے بڑے انجینئروں کو امت مسلمہ نے دنیا کے سامنے پھینکا۔ ایک سے اعلیٰ ایک ڈاکٹر ملت اسلامیہ کی کوکھ سے پیدا ہوا، لیکن انہوں نے اپنے سیکنڈری پوزیشن کو نمبر 1 پہ رکھ کے زندگی گزار دی۔ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی، ملت اسلامیہ کی گود میں بڑے بڑے آفیسر موجود تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے ملت اسلامیہ کے آغوش میں، ایسے انجینئر موجود تھے جو اخلاق کو متحیر کر دینے والے سٹرکچرز کو زمین پہ پیش کیے تھے انہوں نے۔ کیوں؟ انہوں نے بس وہی کام کیا کہ دنیا نے جو مقام دیا اسی کو نمبر 1 مقام تسلیم کر کے زندگی گزار دی۔ یہ غفلت جب قوموں کے اندر داخل ہوتی ہے تو قوموں کا مقدر بن جاتی ہے ذلت اور مسکنت۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے
کہا ہے کہ نمبر 1 پوزیشن آؤ، شہداء علی الناس، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی پوزیشن قیامت میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ ڈاکٹر ڈاکٹر کہیں، انجینئر انجینئر کہیں، صاحب صاحب کہیں، سانسیں چلیں گی جب تک ہوگا، یا ریٹائرمنٹ 60 سال کی عمر کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن وہ ابدالآباد زندگی کے لیے ہمارے پاس چلے آؤ گے تو ہمارے پاس جو پوزیشن ہوگا وہ یہی ہوگا۔ We'll ask you, this is your position، آپ نے اس پوزیشن کو زمین پہ کیسے نبھایا؟ قرآن مجید جس کے نزول کا اہم ترین مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا۔ پہلا گول، پہلا آبجیکٹو قرآن مجید کا یہ ہے، مکے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واضح طور پہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، آپ پر نازل کیا، مبارک کتاب ہے اور پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تمام انٹروڈکشن دینے کے بعد وہ گول کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکے کے واسیوں کو، مکے کے رہنے والوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے ڈراؤ۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کے بعد دنیا میں جہاں جہاں انسان پھیلے ہوئے ہیں، تمہارا ڈرانا وہاں تک پھیل جانا چاہیے، اس کے لیے زمین پہ ایک امت کو برپا کرو۔ قرآن مجید کا نمبر 1 حق اور نمبر 1 فرض جو امت مسلمہ پر ہے، وہ فرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو ڈرایا جائے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے کے رہنے والوں کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈراؤ، اور اس کے بعد دنیا میں پھیلی ہوئی انسانیت کو ڈراتے ہوئے چلتے رہو۔ ایک اور مقصد سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی مقصد ہے اور مقصد نہیں، اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد لتنذر قوما، اس قوم کو ڈراؤ جس کے پہلے والے، جس کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے۔ بگن ناؤ، اب شروع کرو اور ڈراؤ۔ یہ عظیم الشان مقصد لے کے کتاب زمین پر آئی۔ پہلا مقصد، آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ یہ عالم کر دیا کہ بس اس کے زیر زبر کی پریکٹس کرتے رہو۔ اس کے اولین مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری دور میں کہا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے، کہیں میری قوم ہی بھول نہ جائے۔ اس کے لیے بہت سارے آپ نے باتیں اس کی تحفیظ کے لیے کہیں، بس اس کی تحفیظ کو پکڑ لیا، اصل سے کاٹ کے ہم نے بس پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، انٹرنل ڈیکوریشن کرنے، انٹیریئر ڈیکوریشن کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ چائنا کی ایک ٹیکنیک ہے بونسائی، BONSAI۔ بونسائی کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے پیڑوں کو، جیسے ایک آم کا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، لیکن اس کو اس تکنیک کے ذریعے سے پروان چڑھایا جاتا ہے کہ وہ بڑا پیڑ صرف 1.5 فٹ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔
صرف 1.5 فٹ کا، اور اس کو دیکھو تو اس کی عمر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی جو 1.5-2 فٹ کا ہوتا ہے، فوری سمجھ میں آتا ہے کہ عمر تو بہت ہے، لیکن یہ بہت ٹھگنا آدمی ہے، گڈا آدمی ہے، پست خد ہے۔ آم کے جھاڑ کو آپ اپنے ٹیبل کی نشو نما کے لیے بہت چھوٹا بنا کر ایک کیاری میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کمرہ خوشنما رکھے۔ آم کا درخت 20-25 سال کا ہوگا، لیکن صرف 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ یہ چائنیز ٹیکنیک ہے، اسے بونسائی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے چائنا سے کاغذ بنانے کی ٹیکنیک کو سیکھا، اور ساری دنیا میں ہمارے اسلاف نے کتابوں کو لکھا اور پرنٹ کرا، پھیلا دیا، اسلام کے پیغام کو پھیلا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اسی چائنا سے بونسائی کی ٹیکنیک سیکھ لیے ہے اور قرآن مجید کو صرف تلاوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جسٹ دیٹس آل۔ اس کے عظیم الشان پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے نہیں، اس سے بس تھوڑا سا فائدہ، کمرے کی خوشنمائی، بونسائی ٹیکنیک ان قرآن مجید۔ آج مدارس سے یہی پیغام، بڑے بڑے علماء یہی پیغام دیتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا اولین مقصد لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ اس قوم کو ڈراؤ جس کے اگلے ڈرائے نہیں گئے تھے۔ نہیں، بونسائی ٹیکنیک، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سورہ ملک پڑھ لیجئے، یہ پڑھیں گے تو اتنا فائدہ، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ثواب ہوگا، لیکن بالکل بونسائی جیسا ایک کمرے کو نشو نما دیتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اگر وہی پیڑ کسی باغ میں ہوتا تو بہت بڑا پھلتا پھولتا، اس سے پودا، اس سے بہترین قسم کے ثمرات ملتے، لوگ کھاتے، لوگوں کا رزق فراہم ہوتا، بہت دور دور تک اس کے فائدے پہنچتے۔ اسلاف میں ہم میں یہی ہے، انہوں نے کاغذ کو سیکا بنانے کی انڈسٹری کو، اور ہم نے چائنیز سے بونسائی ٹیکنیک کو سیکھا۔ حضرات گرامی، اس وقت اہم ترین کام ہر مسلمان کو دائی بننا ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ دائی، کم سے کم آخری سانس سے پہلے ایک آدمی تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ قرآن مجید کا مطالعے سے پتہ چلتا ہے ایک دائی کا کیا زبردست عظیم الشان مقام ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس۔ دو دائیوں کے ایسے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں جو انبیاء نہیں ہیں، جو رسول نہیں ہیں، لیکن اتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیا بہترین شخصیتیں ہیں یہ، اور ان کی تقاریر کو قرآن مجید نے بڑے خاص مقام پہ اس کا ان پورے تقاریر کو نوٹ کیا ہے۔ رسولوں کی کوئی تقریر آپ کو نہیں ملے گی، ہاں ان کے پیغام کا لب لباب ملے گا، ان کی زندگیوں کے بارے میں ملے گا، لیکن کسی نبی کی تقریر قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن دو دائی جو کہ عام انسانوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے قوموں کے سامنے تقریر کو قرآن مجید میں نوٹ کیا ہے۔ ایک بہت چھوٹی تقریر اور ایک طویل تقریر۔ قرآن مجید کے قلب میں آپ آئیے، جسے ہم سورہ یاسین کہتے ہیں، کتنا عظیم الشان دائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اس قلب قرآن میں جگہ دی۔ دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
ہم نے ایک بستی میں 2 نبیوں کو بھیجا اور تیسرے نبی سے ان کی مدد کی اور تینوں کی بات کو قوموں نے جھٹلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس داعی کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قلب یا قرآن میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ پوری تقریر سن لیجئے پہلے عربی میں، قرآن مجید میں اللہ نے نوٹ فرمایا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ یہ چھوٹی سی تقریر وہ رجل مومن اپنی قوم کے سامنے انبیاء کی تعین میں ٹھہر کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے پیٹ میں انسانوں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی رسول نہیں تھے، یہ ایک رجل، ایک انسان تھے۔ انہوں نے دوڑتے ہوئے آئے، کہیں دور رہتے تھے اور انبیاء کی اس زمانے کے جو رسول تھے ان کی اور قوم کی کشمکش ہو رہی تھی، ان تک اطلاع ملی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنی قوم کے سامنے ایک داعی کی حیثیت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ رسولوں کی بات کو مان لو، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی بات مان لو۔ دیکھو یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، ہاں اگر کچھ اجر پیسے لیتے تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کا کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں ہے، نہیں، یہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ پھر اس نے کہا میں تمہارے معبودوں کو کیسے مان سکتا ہوں جبکہ اس اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اسے کیسے نہ مانوں خدا جس نے مجھے پیدا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میری قوم تم تمام کے تمام بھی کچھ دنوں کے بعد اسی کی طرف لوٹنے والے ہونا، میں کیسے اس کی پرستش نہ کروں؟ دیکھو میں اس خدا کو چھوڑ کے دوسرے معبود کیسے بنا سکتا ہوں؟ اگر وہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے تمام معبودان باطل مل کے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میری مشکل دور نہیں کر سکتے اور نہ میرا کوئی بھلا ہی کر سکتے ہیں۔ میری قوم مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگ گمراہی میں ہو، سنو سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اس ایک رب عالمین پر ایمان لا چکا ہوں، سن لو۔ اللہ کا دائی قرآن مجید میں جگہ پایا، قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا رشتہ ہوگا اللہ کا اور دائی کا؟ اللہ تعالیٰ اس دائی سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ اس کی زندگی کو جاویدانی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ اس کی زندگی کے بارے میں پڑھنے والوں کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دینے کا اقرار کیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے راستے میں داعی بن کے جو زندگی گزارتا ہے اس کا زمین پہ کتنا عظیم الشان مقام ہوتا ہے اور آسمان والوں کے پاس کتنا عظیم الشان مقام ہوتا ہے۔ دوسرا ایک مرد مومن، اس کی تقریر تو 2 رکوعات پر مشتمل، اتنی طویل تقریر۔ سورہ مومن 40ویں سورے میں آپ دیکھیے 3 اور 4 رکوع پر پوری تقریر فرعون کے دربار میں ٹھہر کے وہ تقریر کر رہا ہے، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔
وَيَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. کھڑا ہو گیا مرد مومن، ایک دائی بن کے کھڑا ہو گیا، نہ رسول ہے نہ نبی ہے، دربار میں کھڑا ہو گیا اور تقریر کر رہا ہے، اے میری قوم، آج تمہیں زمین پہ حکمرانی حاصل ہے میری قوم، تم قانون بناتے ہو، معصوم بچوں کو جیلوں کے پیچھے پھینک دیتے ہو، جب معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ذبح کر دیتے ہو، آج تمہیں زمین پہ دسترس اور حکومت حاصل ہے، نیور مائنڈ ظاہرین فی الارض. لیکن سنو، وَمَن يَنصُرُنَا، ہماری مدد کون کرے گا؟ من باس اللہ، جب اللہ کا عذاب آئے گا، ان جانا، اگر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہماری مدد اس موقع پہ کون کرے گا؟ آج ہم ظلم کی چکیاں چلا رہے ہیں زمین پر، بھٹیاں بھڑک رہی ہیں ظلم کی، صرف اس وجہ سے کہ ہماری حکمرانی ہے زمین پر، لیکن کل اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوگا تو ہمیں کون بچائے گا؟ یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اے میری قوم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسے تم سے پہلے قوم عاد، سمود اور قوم نوح پہ آیا تھا، بڑے بڑے فوجوں والوں پہ جس طرح کا عذاب آیا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے کہیں اس طرح کا عذاب تم پہ نہ آ جائے. یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. میں اس تقریر میں کہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2 رکوعات پر مشتمل تقریر، صرف سمجھ کے پڑھنے کے لیے آپ کو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اے میری قوم، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ دن تم فریاد و فغاں کرتے ہوئے بھاگو گے لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. ایک دائی کھڑا ہو گیا، تقریر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 رکوعات پر مشتمل اور اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا کہ تم پڑھتے جاؤ اس قرآن کو، تاکہ تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور تم بھی داعی بن جاؤ. یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. میری قوم آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. قال انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار. اے میری قوم، جس دنیا کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ ایک متاع ہے، ایک گزر جانے والی چیز ہے، یہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، متاع ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. لیکن یاد رکھو، ان الآخرۃ ہی دار القرار. جب زندگی ختم کر کے جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، وہ جو زندگی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. قال مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. ارے یہ کیا ہو گیا میری قوم، میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے نار کی طرف بلا رہے ہو، آگ کی طرف بلا رہے ہو. اتنی اچھی اور بلند پایا تقریر، ایک نہیں پورے 2 رکوعات پر without any addition، قطر بیونت کے اللہ تعالیٰ نے پوری تقریر کو قرآن مجید میں جگہ دے دی. یہ ہے میرا دائی، نہ رسول ہے نہ نبی ہے، لیکن اس نے رسول اور نبی کا ساتھ دیا. یہ میرا دائی، میں عرش پہ مچل جاتا ہوں. اس طرح کے دائی کے بارے میں مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم زندگی گزارو، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے دائی کی طرح زندگی گزارو.
قرآن میں تمہارا مقام پیدا ہو جائے گا، یا یاسین والے دائی بن جاؤ یا سورہ مومن والے دائی بن جاؤ، جب تک تمہاری سانسیں چلیں شہداء علی الناس بن جاؤ، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تم نے یہ کام نہیں کیا، یاد رکھو تمہاری کوئی مسجد سیف نہیں ہے، تم کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، عام طور پر یہ مایوسی چھا جاتی ہے کہ ارے کیا کٹر کافروں کے سامنے دین اسلام پیش کرے، کوئی حاصل نہیں، کیوں دین اسلام پیش کرنا، خواہ مخواہ کے بہترین سطح ہے اس میں کیوں کنکر پھینک کر اس سطح کو مقدر کرنا، کیا اچھی زندگی گزر رہی نا، رخے بانٹنا، شادیوں کو بلانا، بہترین دعوتیں دینا، مسجدوں کو جا کے نماز پڑھنا، ڈیزائنر ویئر، ہر 2 سال کے بعد ایک گاڑی بدلنا، بچوں کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن دلانا، امریکہ کے لیے پیسے جمع کرنا، پاس ہو گئے تو ویزے کی پیسے دینا، کیا بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ کیوں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف کفر کا اتنا زور چل رہا ہے کہ چانسز بالکل نیل ہے۔ کیا یہ RSS اور BJP ہمارے پیغام کو سنیں گے؟ یہ عام مایوسی چھائی ہوئی ہے مسلمان پر، جس کی وجہ سے مسلمان دائی نہیں بن پا رہا ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی رکوع میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیے، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس کے بعد 5 ایسی باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کفاران قریش کے بارے میں، وہ پڑھیں گے تو 1% بھی چانس نہیں دکھتا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آسمان والا خود کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ان کو ڈراؤ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈراؤ اس قوم کو جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے۔ یہ نمبر 1۔ پہلے ہم بول رہے، ہم بھی یہی بولتے، اتنے 1000 سال کی حکومت مسلمان کرے، اگر وہ لوگ دین کا کام کر دیتے تو آج مسلمان مائنارٹی میں نہیں رہتے۔ دعوت کا کام، یہ عام بات مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بگن ناؤ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ڈراؤ انہیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دوسری بات، ان کے اوپر حق کا فیصلہ چسپاں ہو گیا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، ڈراؤ اس قوم کو۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ 3rd پوائنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ایمان لا کے نہیں دیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، وہ گردنیں ایسے اکڑائے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں بالکل سیدھی کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یعنی غرور کا یہ عالم ہے کہ تمہارے پیغام کو نہیں سنیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس قوم کو ڈراؤ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے آگے ہم نے ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یا ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی ڈراؤ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
فہم لا یؤمنون، اگر تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ فائنل پانچویں بات کہہ دی، یعنی فیصلہ آسمان والا کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس قوم کو ڈراؤ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ ڈیسائیڈڈ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تمہارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، فیصلہ تو ہم کریں، تمہارا کام تو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون، یہ غافل ہیں، ان سے پہلے والوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک تم پیغام پہنچاؤ۔ حضرات اکرامی، ظلم کفر کتنا بھی بڑا ہو وہ ٹائملی ہوتا ہے، سرمدی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، موقتی۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کی، کفر کی ایسی مثال دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپرری ہے، دیٹس آل۔ آسمان و زمین کے درمیان کفر، ہمیں بہت لگتا ابا اتنا کفر ہے، یہ پولیس، یہ ملٹری، یہ حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ قانون، پسینہ پسینہ ہو جاتا، واہ یہ کفر ہے مالک، اوسان خطا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، اٹس سو ٹیمپرری۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ کفر کی مثال دی اللہ میاں، کفر کی مثال ایسی ہے کہ اندھیری رات کا سمندر، اور سمندر کے اوپر سطح پہ ایک موج، من فوق ہی موج، اس کے اوپر ایک دوسری موج، پھر اس کے اوپر من فوق ہی سحاب، آسمان پہ گھنا بادل۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے پوری تاریکی ہے، اور ایسی تاریکی پانی کے اندر ہو گئی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنی تاریکی کہ آدمی اپنا خود ہاتھ نکالے تو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اٹس سو ڈارک۔ لیکن اتنا ڈارکنیس کیوں ہے؟ تین ٹیمپرری چیزوں کی وجہ سے ہے۔ بادل ہٹ گیا، رات ختم ہو گئی، موج ایک ہٹی دوسری ہٹی، تاریکی ختم۔ سو ٹیمپرری، مثالی اتنی عمدہ، اتنی شاندار۔ اگر آپ کسی بھی ادبی شخصیت کے پاس جائیں تو وہ لہرا جائے گا کہ کتنی بہترین ادبی مثال ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ دوسرے اینگل سے سوچیں تو پتا چلے گا کہ کفر is nothing, it's a temporary phenomena، چند دن کے لیے رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ایسی کہ بادل ہمیشہ رہتے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، موج، سیکنڈ موج، پھر سحاب یعنی بادل، کلاؤڈ۔ کیا کلاؤڈ ہمیشہ رہتے؟ ہٹ گیا۔ موج ہمیشہ رہتی؟ ہٹ گئی۔ جب یہ ہٹ جائیں گے تو کفر کی جو ظلمات ہے روشنیوں میں بدل جائے گی، اور وہ روشنیوں کو بدلنا، روشنیوں میں بدلنا، یہ کام امت مسلمہ کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بادل ہٹاؤ، موجوں کو ساکت کرو، اور بحر میں جو ظلمات ہیں ان کو روشنیوں میں تبدیل کر دو۔ یہ کام اہل ایمان کا ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتنا ہی کفر دندناتا ہو، اٹس اے ٹیمپرری فینامنا۔ اللہ تعالیٰ غلط نہیں کہہ سکتے قرآن مجید میں، اٹس اے ٹیمپرری فینامنا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ حالات کتنے ہی ناگفتگو ہم کو لگ رہے ہیں کہ رزلٹ زیرو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بولیں گے تمہارا کام نہیں ہے، تم ڈراؤ۔ 5 باتیں بولے وہاں پہ سورہ یاسین میں، ہمارے پاس تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن تم کو یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ حضرات گرامی، بابری مسجد کے 20 سال کے بعد جس سبق کو یاد دلانا تھا، یاد کرنا تھا اور یاد دلانا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم نے دنیا میں جو کام چھوڑا ہے اس کام کو شروع کریں۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ دین اسلام کے پیغام کو اپنے غیر مسلم بھائی تک پہنچائے، کم سے کم ایک غیر مسلم بھائی تک۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی اس سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے خاص صحابی معاذ بن جبل کو جہاد پہ رخصت کر رہے تھے۔ اے معاذ، اور کیسی اہم ترین نصیحت ہے، دیکھیے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں معاذ، اللہ کے نبی نکیل تھامے ہوئے ہیں اور بہت ہی دل کو مغموم کرنے والی خبر دیتے ہیں، اے معاذ، آج کے بعد شاید ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد کہا، معاذ میری چند نصیحتیں سنو۔ اے معاذ، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنی امپورٹنٹ۔ اے معاذ، تیرے ذریعے سے اگر ایک فرد ہدایت پا جائے، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ معاذ، خدا حافظ، شاید آج کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات ہونے نہ پائے۔ رسول اللہ کی آخری وصیت معاذ کے وساطت سے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اے مسلمانوں، تمہارے ذریعے سے ایک بھی آدمی تمہاری زندگی میں ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ یہ کام ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے چھوڑا، کئی مسجدیں داؤ پر آ گئیں۔ آج یہ شروع ہو تاکہ اگلی نسلیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پورک پہلے والے زندگیوں میں مست تھے، آج اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مسجد مسمار ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔